افروز ہو کر چند منٹوں میں صدارتی کلام فرما کر اجازت دے کہ اس پروگرام کو ہم آگے بڑھائیں۔ والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ الطاہرین الی یوم الدین۔ پر تشریف فرما ہمارے قابل احترام مولانا رضوان احمد اصلاحی صاحب، امیر جماعت اسلامی ہند حلقہ بہار، اور دوسرے انتہائی معزز و محترم علماء کرام، معززین علاقہ، اس اجلاس میں شرکت کرنے والے مقامی و غیر مقامی ہمارے قابل احترام سامعین حضرات، ادارہ کے عزیز طلباء اور طالبات، اور اس ادارہ کے ہمارے معزز اساتذہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انتہائی خوشی کا موقع ہے کہ درسگاہ اسلامیہ بسمتیہ میں ایک عظیم الشان دینی و اصلاحی اجلاس منعقد ہو رہا ہے۔ اس اجلاس کے انعقاد کے لیے آپ حضرات نے جو کوششیں کی ہیں، جو تعاون آپ حضرات کا ہے، میں اس کے لیے آپ کا شکر گزار ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ جس خالص نیت اور جس اخلاص کے ساتھ آپ نے اس جلسہ کا انعقاد کیا اور یہاں شریک ہوئے اور یہاں سے کچھ اچھی باتیں سیکھ کر جانے کا عزم و تمنا رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس عزم کو مسمم کرے اور تادیر یہاں کی جو اچھی باتیں ہیں، جو خیر کی باتیں ہیں، جو اصلاح کی باتیں ہیں، اس پر اللہ تعالیٰ ہم کو قائم رکھے۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ یہ ادارہ درسگاہ اسلامیہ بسمتیہ بہت قدیم ادارہ ہے۔ ہم لوگ تو اس کو چلا رہے ہیں، لیکن جن لوگوں نے اس کو قائم کیا وہ انتہائی جلیل القدر اور مرد مجاہد تھے۔ انتہائی نامساعد حالات میں درسگاہ کو قائم کیا اور اس کو چلائے رکھا۔ اس کی تاریخ بہت روشن ہے۔ کبھی یہ ادارہ میٹرک تک چلتا تھا، اور وہ اس وقت چلتا تھا جب آس پاس کے دور و نزدیک میں کوئی دوسرا ادارہ قائم نہیں ہوا تھا، اور اللہ کا فضل و کرم ہے کہ نشیب و فراز سے گزرتے ہوئے آج پھر ادارہ اپنے مقام تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس علاقے میں اس کا ایک بڑا مقام ہے۔ جماعت اسلامی کہ ہمارے نہایت ہی مخلص کارکنوں نے اس کے کام کو شروع کیا، اور پھر ان کی اخلاص، ان کی محنت، ان کی محبت کو دیکھ کر کے آپ حضرات اور یہاں کے عوام نے بھرپور تعاون کیا، سپورٹ کیا، جس کے نتیجے میں یہ ادارہ آج یہاں اس حال میں آپ کے سامنے ہے۔ گرچہ ابھی بھی بہت مسائل ہیں، ادارہ کو اور بہت آگے جانا ہے اور بہت سی منزلوں کو طے کرنا ہے، لیکن اگر آپ حضرات کا تعاون اسی طرح شامل حال رہا تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ادارہ اونچی منزلوں کو چھوئے گا اور اونچائیوں تک جائے گا۔ اب جبکہ یہ اجلاس ابھی منعقد ہو رہا ہے اور ہمارے انتہائی معزز مقررین آپ کے سامنے قیمتی گفتگو رکھیں گے، میں بھی اپنا ایک تقاضا یہ سمجھتا ہوں کہ آپ سے جب مخاطب ہوں تو کچھ بات آپ کے سامنے رکھوں، اس لیے کہ جب مومنین ایک دوسرے سے ملتے ہیں
ایک دوسروں سے کے سامنے آتے ہیں تو وہ تذکیر کرتے ہیں، یاد دہانی کرتے ہیں اللہ کے دین کی، اللہ کے احکامات کی، اللہ کے فضل کی، اللہ کے کرم کی، اللہ کی حکمتوں کی، اور اللہ تعالیٰ نے جس کام کے لیے اس دنیا میں ہم کو اور آپ کو بھیجا ہے اس منشے کے لیے۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم وہ بات کیوں کہتے ہو جس پر تمہارا عمل نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت ناپسند ہے کہ تمہارے قول اور تمہارے فعل میں فرق ہو، ایک دوسرے سے مطابقت نہیں ہو۔ آج امت مسلمہ میں جتنا بھی بگاڑ ہے، جتنے بھی مسائل ہیں، آپ گاؤں کے ایک معمولی گلی اور محلے سے لے لیجئے، ملک اور بیرون ملک تک آپ چلے جائیے، تو یہ تمام مسائل، تمام فتنے، تمام افتراق، تمام بے چینیاں، یہ ساری چیزیں اس وجہ سے ہے کہ ہمارے قول اور ہمارے فعل میں صداقت نہیں ہے۔ جس دین پر ہم نے ایمان لایا ہے، جس کلمے کی بنیاد پر ہم اپنے آپ کو امت مسلمہ کے فرد کہتے ہیں، اس کلمے کا حق ادا ہم نہیں کرتے۔ ہمارے اندر نفاق ہے، نفاق نے جڑ پکڑ لیا ہے۔ جو عظمت آپ نے ابھی کلام پاک کی تلاوت سماعت فرمایا اور آپ نے نعت رسول سنا، اس میں جس عظمت کا اظہار کیا گیا، اس عظمت کے اظہار کے لائق ہم نہیں بن سکے۔ اس کا ایک اثر تو یہ ہے کہ ہماری زندگیاں بہت خراب ہو گئی ہیں، ہم بے چینی، فتنہ اور فساد کے اندر پڑھتے جا رہے ہیں، مسائل سے دوچار ہوتے جا رہے ہیں۔ اور دوسرا اثر اس کا یہ ہوا ہے کہ خدا کی جو رحمت، خدا کا جو انعام دنیا کے اہل ایمان کے اوپر آنے کا وعدہ ہے، وہ راستہ ہم نے خود ہی مسدود کر دیا ہے اپنے نفاق، اپنے کتھنی و کرنی کے فرق کی وجہ سے۔ اول تو ہم نماز ادا نہیں کرتے 5 وقت کی، اور اگر کرتے بھی ہیں جو لوگ، تو ہم اللہ کے سامنے جب کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ کی کبریائی کا اعلان کرتے ہیں، اس کی اطاعت اور اس کی عبادت کا اعلان کرتے ہیں، اظہار کرتے ہیں، رکوع میں اور سجدے میں خدا ہی کو بڑا بتاتے ہیں۔ لیکن جب مسجد سے باہر آتے ہیں تو اس خدا کو ہم مسجد میں چھوڑ دیتے ہیں، باہر آ کر کے شیطان کی اطاعت کرتے ہیں۔ کہاں سے 2 پیسے آ جائیں، کیسے جھوٹ بول کے ہم لوگوں کو بیوقوف بنا لیں، کیسے 1 گز زمین کسی کا مار لیں، کیسے ہم لوگوں کو آپس میں لڑا دیں، کیسے ہم گاؤں اور سماج کی سیاست کریں، کیسے اپنے جانور کو دوسروں کے کھیت میں ڈالیں تاکہ ہمارے جانور موٹے ہو جائیں۔ یہ بنیادی سوال ہے۔ اگر ہم ایک خدا پر ایمان رکھتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو ہمیں اپنے کردار کی اصلاح کرنی ہوگی، اپنے اندر اللہ کے خوف اور اس کی خشیت کو پیدا کرنا ہوگا، اور اپنے دین کے لیے ہم کو کمر بستہ ہونا ہوگا۔ اور اگر ہم نے ایسا کر لیا اور اپنے عملی شہادت سے دنیا والوں کے سامنے یہ بات ثابت کر دی کہ ہم مسلمان ہیں، تو وہ جو فتنے دنیا میں اٹھ رہے ہیں، اس ملک میں اٹھ رہے ہیں، اس سماج میں اٹھ رہے ہیں، ان تمام فتنوں کا اکثر خاتمہ ہو جائے گا۔ اور جو دوسرا کام اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر فرض کیا ہے، وہ شہادت علی الناس کا، لوگوں کو اسلام کی طرف بلانے کا، اس کی ادائیگی کا کام اگر ہم نے شروع کر دیا تو دنیا کو ہم جنت نشان تو بنا ہی دیں گے، اور جو فتنے اور فساد یہاں ہیں اس کے خاتمہ کے پاس ہم بنیں گے، اللہ کی نعمتیں اور اس کا انعام ہمارے اوپر نازل ہوگا، اور آخرت میں جب ہم حاضر ہوں گے اپنے خدائے کریم کے سامنے، تو وہاں اللہ تعالیٰ ہمیں جنت نعیم میں جگہ دے گا اور اس کے فرشتے استقبال کریں گے۔
یہ بات ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے. ہمیں اپنے قول اور اپنے فعل کی اصلاح کی طرف توجہ دینی چاہیے. اور جس فرض منصبی کی طرف اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس دنیا میں بھیجا ہے، جس کام پر لگایا ہے، اس کام کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے. یہ موقع ہماری تقریر کا نہیں ہے، لیکن بطور تذکیر ہم نے آپ کے سامنے یہ باتیں رکھی ہیں. ایک آخری بات یہ عرض کرنی ہے کہ یہ ادارہ بہت سے مسائل سے دوچار ہے. آپ لوگوں کے تعاون اور اشتراک سے یہ ادارہ آگے بڑھ سکتا ہے. ایک تو کوششیں اساتذہ اور انتظامیہ کی ہیں جو اندر سے مدرسے کو مضبوط کریں، بچوں کے تعلیمی معیار کو اونچا کریں. گرچہ اس میں بھی بہت کمی ہے، لیکن اگر اس طرح کی کوشش ہوتی رہی تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ادارہ معنوی حیثیت سے بہت معیاری ہو جائے گا. دوسرے یہ کہ اس ادارے میں کلاسوں کی کمی ہے. اس ادارے میں بچے زیادہ ہیں، بچیاں زیادہ ہیں. جتنی تعمیرات کی ضرورت ہے وہ تعمیرات پوری نہیں ہے. اس اجلاس کے ذریعہ یہاں کے لوگوں نے، یہاں کی انتظامیہ نے یہ خواہش کیا ہے آپ سے کہ آپ اس جلسے کے بعد اس ادارے کی طرف توجہ دیں اور اس کا بھرپور تعاون کریں. ہمیں توقع ہے کہ آپ خود اپنی اصلاح کی طرف بھی توجہ دیں گے اور اس ادارے کی طرف بھی توجہ دیں گے، تاکہ ہماری دنیا اور آخرت بھی بنے اور ہمارا یہ تعلیمی ادارہ بھی دن دونی رات چگنی ترقی کرے. میں انہی باتوں کے ساتھ اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں اور اس بات کی خواہش کرتا ہوں کہ ہمارے بڑے بڑے علماء کرام یہاں تشریف فرما ہیں، ان کی گفتگو آپ سنیں. جو خیر کے موتی ان کی طرف سے آپ میں بکھیرے جائیں، اسے آپ چنیں اور اپنی زندگی میں ان موتیوں کو بروئے کار لا کر کے اپنی زندگی اور اپنی شخصیت کو چار چاند لگائیں. آخر دعوانا الحمدللہ.